بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے حوالے سے چند ایک چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید اور احادیث سے شب برات ثابت ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہاں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ قرآن مجید کے اندر شب برات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے، برکت والی رات۔ شب کا معنی ویسے فارسی کے اندر شب رات کو کہتے ہیں، اور برات کا معنی ہوتا ہے نجات۔ تو شب برات کا معنی یہ ہوگا نجات والی رات، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت شعبان کی جو ہے 15ویں رات ہوتی ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ میری امت کے گناہگار لوگ جو ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، سوائے اس شخص کے جو مشرک ہوں، یا اس شخص کے جو جادوگر ہوں، یا کینہ پرور ہوں، اسی طرح ماں باپ کا نافرمان ہوں، مگر یہ کہ وہ جب ان گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو قرآن پاک سے بھی شب برات یہ ثابت ہے، اور اسی طرح احادیث پاک کے اندر بھی شب برات جو ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ دوسری بات عام طور پر یہ پوچھی جاتی ہے کہ تقدیر میں پہلے سے لکھے ہوئے اعمال جو اس رات کو تبدیل کیے جاتے ہیں یا تقسیم کیے جاتے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر شب برات کے حوالے سے ایک لفظ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات حکمت والا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمام معاملات جو ہے فرشتوں کے اندر تقسیم فرما دیتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اب اس رات یعنی شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر ہے، جس بندے کے بارے میں بھی جو لکھا ہوا ہے، اس سال سے اگلے سال تک جو بھی اس کے مقدر میں ہوتا ہے، مثلا اس نے مکان بنانا ہے، اس نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، یا اس نے فوت ہونا ہے، جو بھی اس کے تقدیر میں ہے، جو بھی اس کے مقدر میں ہے، وہ لوح محفوظ پہ جو لکھا ہوا ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نقل کر کے رجسٹر کے اندر نقل کر دیتا ہے، کاپی کر دیتا ہے، اور وہ جو نقل کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سپرد کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سپرد کر دیتا ہے۔ تو تقدیر کے منتقل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نئے سرے سے لکھتا ہے اور نئے سرے سے معاملات جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے وہ سپرد کرتا ہے، نہیں، بلکہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے مقدر کے اندر لکھا ہوا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات وہاں لوح محفوظ سے جو ہے وہ منتقل کر کے رجسٹروں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، ملائکہ کو جو ہے منتقل کر دیتا ہے اور ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے اکثر کہ کیا شب برات کو ارواح جو ہے وہ گھروں میں آتی ہیں؟ تو علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا، اور فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے بھی اس کے اوپر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے کہ شب برات کو روحیں جو ہیں وہ گھر میں آتی ہیں، شب برات کو روحیں گھر میں آتی ہیں۔ تو یہ برکت والی رات، رحمت والی رات اور نور کے اترنے والی رات، تو ہمیں اس رات غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس رات کو کس انداز کے اندر گزارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیسے ہم نے استقبال کرنا ہے، نہ یہ کہ ہم شیطانی کام کریں، فضول خرچیاں کریں اور اس طرح پٹاخے وغیرہ جو ہیں ان چیزوں کے اندر ہم اپنا وقت ضائع کریں۔ اسی طرح یہ پوچھا جاتا ہے کہ شب برات کو کون سی عبادت جو ہے کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب آسان سا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کریں،
قرآن پاک کی تلاوت کریں، وہ سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں، یا کوئی بھی جو اس نے قرآن پاک کے 1 سپارہ پڑھنا ہے، 2 سپارے پڑھنے ہیں، جتنا بھی اس نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایک ٹائم مختص کر لے، 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہے، وہ اس میں صرف قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دوسرے نمبر پر بندہ یہ کوشش کرے کہ کثرت کے ساتھ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک جتنے یہ جو وظیفے ہیں ان تمام وظیفوں میں سے سب سے افضل ترین وظیفہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ہم وقت ضرور نکالیں کہ جس کے اندر ہم درود پاک پڑھیں۔ پھر یہ مسئلہ بھی ہے کہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے، تو افضل تو یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اور آسانی کے لیے اگر ہر بندے کی لالچ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ درود پاک تعداد کے اندر پڑھا جائے، تو وہ جو اس کو آسان سیغے نظر آئیں وہ بندہ جو ہے جو اس کو یاد ہو پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور تیسرے نمبر پر جو ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وہ ذکر کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کریں، اور اس کے بعد جو انسان نوافل پڑھیں۔ نوافل کے اندر یہ یاد رکھیں کہ نفل جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات تنہائی کے اندر پڑھے جائیں، تنہائی کے اندر۔ اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جماعت سے ہٹ کر الگ الگ بندہ نفل پڑھے تو یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کسی بندے کے سر پہ کوئی قضا نمازیں ہوں تو وہ بندہ کوشش کرے کہ پہلے وہ اپنی قضا نمازیں جو ہیں ان راتوں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے جتنا میسر ہو سکے وہ بندہ اپنی قضا نمازیں جو ہے وہ ان کو ادا کریں، قضا نمازیں جو ہے وہ پڑھیں۔ پھر اگر وقت ہو تو بندہ کوئی نفل اگر کوئی پڑھنا ہے، اسی طرح صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اگر اعلان کے بغیر لوگ جمع ہو جائیں اور وہ مجبور کریں کسی طرح اور لوگوں کو زیادہ تر نہ آتی ہو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی ان کے لیے مشکل ہو، تو پھر وہ کوشش کریں کہ ایک جماعت کے ساتھ مل کر وہ صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب اس کے لیے اعلان نہ کیا گیا ہو اور پہلے کو باقاعدہ اہتمام نہ ہو۔ ہاں اگر ویسے لوگ جمع ہو جائیں اصرار کریں تو وہ کہتے ہیں تو ان کو پڑھا دیں۔ اسی طرح شب برات کو لوگ جو ہے وہ زیادہ تر اپنے جو ان کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، جو ان کے پیارے ہوتے ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی قبروں کے اوپر جاتے ہیں، اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قبروں پر جانا جائز ہے؟ تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ اے صحابہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ فإنها تذکر الآخرة، اس لیے کہ یہ قبریں جو ہے وہ انسان کو آخرت یاد دلاتی ہیں، قبریں انسان کو آخرت یاد دلاتی ہیں۔ اور ویسے بھی شب برات کو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ تو ثابت ہے حدیث پاک کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے، جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ اور آج کل جو رواج چل رہا ہے، جس طرح کا ماحول بن چکا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہیں، دین سے غافل ہیں، اور زیادہ تر جو غفلت کے اندر لوگ اپنا وقت پاس کرتے ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی بندہ قبرستان میں جاتا بھی ہے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتا بھی ہے، تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی جاتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایک بندہ جائے 10 جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم اتنی دیر تک اس کی توجہ وہ دنیاوی کاموں سے، دنیاوی غفلتوں سے جو ہے وہ محفوظ ہوگی، اور بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور بندہ جو ہے وہ اپنے پیاروں کے لیے دعائے خیر کر سکے گا، اور بندے کو آخرت یاد آئے گی، آخرت کی سوچ اور فکر جو ہے وہ انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی بندہ شب برات کو قبرستان میں جاتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ یہی فی نفسہ علماء جو ہے اسی بات کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ کس طرح کرے، نیک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد گناہ کرتا ہے،
تو توبہ کے اوپر استقامت کیسے کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ کے اوپر استقامت کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جس طرح کا انسان گناہ کرتا ہے، جس طرح کا انسان گناہ کرتا ہے، مثلا غیبت کا اس کی عادت ہے غیبت کرنا، تو وہ غیبت کی تباہ کاریاں جو دعوت اسلامی کی کتاب ہے وہ پڑھیں، غیبت کی سزائیں پڑھیں، اور غیبت کے بارے میں احادیث کے اندر جو وعیدیں ہیں ان کو پڑھیں، تاکہ انسان کے دل کے اندر اس گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اگر کوئی زنا کا عادی ہے تو اس کے بارے میں، کوئی سود کا ہے تو اس کی جو سزائیں ہیں وہ شریعت کے اندر انسان ہے اس کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس جگہ پر انسان گناہ کرتا ہے، جس ماحول کے اندر کرتا ہے، انسان اپنا ماحول ہے وہ تبدیل کر لیں۔ جب وہ تبدیل کرے گا تو پھر یہ ہے، اور اپنے دل کے اندر ارادہ بھی کرے کہ اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو استقامت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آگے یہ ہے کہ ایک حدیث پاک آتی ہے، قوموا اللیلہ وصوموا نہارہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب برات آئے تو اس کی رات کو قیام کیا کرو اور اس کے اگلے دن یعنی روزہ رکھا کرو۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو شب رات کا روزہ ہوتا ہے یہ روزہ نفلی روزہ ہوتا ہے، یہ روزہ فرض نہیں ہوتا۔ یعنی فرض روزے رمضان شریف کے روزے ہوتے ہیں، واجب روزے جو ہوتے ہیں وہ نظر کے روزے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو نفلی روزے ہوتے ہیں جیسے رمضان مبارک کے فوراً بعد شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں وہ نفلی روزے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، یہ نفلی روزہ ہے، اور ایام بیعت کے روزے یہ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شبرات کا روزہ جو ہے یہ نفلی روزہ ہے، یہ روزہ نفلی ہے، یہ فرض اور واجب روزہ نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ جو روزے مکروہ ہوتے ہیں وہ عید الفطر کا ہے، یہ عید الاضحیٰ کا، اور عید الاضحیٰ کے بعد کے جو 3 دن ہوتے ہیں ان کا روزہ یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو شبرات کا روزہ جو ہے یہ نفلی روزہ ہوتا ہے۔ اور اس روزے کے اندر جو خاص بات یہ ہے وہ یہ ہے، اگر کسی بندے کے کوئی فرض روزے رہ چکے ہوں اور انہوں نے ان کی قضا کرنی ہو، کسی عورت نے کرنی ہو، تو وہ کوشش یہ کرے کہ جب وہ شبرات کا روزہ رکھیں اس کے اندر اپنے قضا روزے کی نیت کر لیں۔ اس کا اس کو فائدہ یہ ہوگا، ایک تو اس کا فرض جو ہے قضا جو وہ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے سر سے جو ہے وہ معاملہ مکمل ہو جائے گا، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو نفل کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو نفلی روزے کے اندر قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں، جس طرح بعض اوقات عورتیں جو ہیں ان سے کسی مہینے رمضان شریف کے روزے مثلا وہ چھوٹ جاتے ہیں شرعی عذر کی وجہ سے، یا ویسے کسی موقع پہ عورتیں جو ہے وہ روزے چھوڑ دیتی ہیں کسی بھی وجہ سے، اور وہ پورے سال کے اندر ان کو قضا کرنا چاہتی ہیں، تو یہ جو ایام ہوتے ہیں ان کے اندر جو نفلی روزے رکھے جاتے ہیں ان کے اندر وہ یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے قضا روزے کی بھی نیت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو نوافل ہیں ان کا مسئلہ میں نے یہ بتایا، اگر کسی بندے کے اوپر پہلے فرض ہیں تو کوشش کرے بندہ فرائض ادا کرے، پہلے فرائض ادا کرے پھر اس کے بعد نوافل پڑھے۔ لیکن اگر کسی بندے کے اوپر فرض ہوں اور اس نے وہ فرض ادا بھی کرنے ہیں، یعنی اس کے اوپر کچھ قضا نمازیں ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 150 ہیں، لیکن اگر وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فجر کی سنتیں چھوڑ کے وہ جو اس کی نماز قضا رہ گئی وہ پڑھیں، بلکہ فجر کی سنتیں پڑھے گا، ظہر کی جو پہلی سنتیں ہیں، بعد والی سنتیں ہیں وہ سنتیں پڑھے گا انسان۔ اسی طرح اگر اس کی عادت ہے تہجد و اشراق اوابین کی تو وہ نوافل جو ہے اسی طرح پڑھے گا۔ ہاں یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے 100 نفل پڑھنے ہیں تو ان کی جگہ پر بہتر یہ ہے، علماء کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیں، اگر کسی کے بندے کے سر پہ قضا نماز ہو تو وہ ہی پڑھنا افضل ہے اور اس کے بعد نفل ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کو پھر بھی منع نہیں کیا جائے گا، صحیح طور پہ اس کو مسئلہ بتا دیا جائے گا۔ جیسے یہ کہ اگر کسی بندے نے فرض نماز نہیں پڑھی اور وہ درود شریف پڑھتا ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے درود پاک پڑھنے کا اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے صدقہ خیرات کرنے کا اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ اس کا ثواب الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کی برکت سے وہ بندہ نماز کے اندر استقامت اختیار کر لیں، اسی طرح درود پاک کی برکت سے انسان نماز کے اندر استقامت اختیار کر لیں، اور باقی دینی معاملات جو ہیں ان کے اندر بھی بندہ استقامت اختیار کر لیں۔ تو یہ ہے کہ ویسے اس کو سمجھانا ضرور چاہیے کہ بھئی درود پاک کے ساتھ جو نماز بھی پڑھنی چاہیے، صدقہ خیرات کے ساتھ نماز بھی پڑھنی
پڑھنی چاہیے، باقی دوسرے کاموں کے ساتھ جو فرائض چیزیں ہیں تیرے اوپر لازم ہیں، جو جن کے بارے میں پوچھ ہونی ہے وہ بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ دوسرے جو ہے وہ نوافل یا نفلی عبادات کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہو سکتا ہے کسی ایک نیکی کی وجہ سے اس بندے کی جو ہے وہ بخشش و مغفرت فرما دیں۔ تو شب برات کو قوموا اللیلہ وصوموا نہارا پر عمل کرتے ہوئے اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، اگلے دن جو ہے وہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔